سر میرے پاس جو کلپ آپ کا آیا بڑا سخت بیان آپ نے دیا. ایک تو وہ جوابات جو آج پریس کانفرنس میں تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب نے دیے ہیں وہ تو میں نے بتا دیا آپ کے سامنے رکھ دیے, لیکن آپ کا اپنا بیان بھی بہت سخت تھا. سر کیا آپ اس معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں یا مزید تصادم کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے, سیاست کے اندر یا سیاست سے باہر رہ کر بھی اس طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں علی, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ تاریخ کے دھارے کو اگر تو بہاؤ کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ غلطیوں پہ غلطیاں دہراتے ہوئے آپ نے ملک بھی دو لخت کر لیا تھا. اسی غلطی کا آپ کیوں تسلسل چاہتے ہیں کہ سبھی کرتے رہیں؟ پھر تو عمران خان میں اور باقیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اگر آپ نے جو ہے اقتدار لینے کی خاطر اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے کمپرومائز کر کے ان کی سب سروینس میں چلے جاتے ہیں اور ان کی بیساکھیوں کے ساتھ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. دیکھیں یہ آئین سے ماورا چیز نہیں ہو سکتی ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو ایک دفعہ ہم نے انکار کر کے انحراف کر کے تسلیم نہ کر کے ہم نے ملک کو دو لخت کر لیا. یہ کوئی پاکستان کو اور پھر کیا ہم دہرانے جا رہے ہیں؟ اب ایک دفعہ پھر ایک حرب العزیز ایک ہارٹ تھراب لیڈر جو ہے عمران خان کی شکل میں قوم کو میسر آیا ہے. ہم کیا اس کو پھر وہ بھٹو والا حشر کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی؟ تو بھٹو کو کس نے پھانسی دی؟ 45 سال کے بعد جو ہے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں آبزرو کیا گیا اور غلط فیصلہ تھا, یعنی غلط پھانسی دی. اور کس نے دی؟ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق ہی پر انگلی اٹھتی ہے. کھوسہ صاحب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مزاج بدل لیں, وہ تیار نہیں ہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی تھوڑے تیور اپنے نرم کر لیں, کیونکہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ خربوزہ گرے چھری پہ یا چھری خربوزے پہ, کٹتا خربوزہ ہی ہے. سر علی ایک بات ذہن میں رکھو, تاریخ میں ہمیشہ وہی امر ہوتے ہیں اور مانی وہی جاتی ہے جو حق سچ کی بات ہوتی ہے. کبھی بھی آپ باطل کے ساتھ, کبھی بھی آپ جو ہے سب سروینس جھک کر آپ جو ہے شکست کو تسلیم کر کے آپ غلامی ہی کی پھر دہلیز میں دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. اور عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو وہ غلامی اس کو قبول نہیں ہے, اور اس نے بارہا مجھ سے خود ذاتی طور پر کہا, اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور ڈاکوؤں کی طرح ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا, اور میں نے مرنا جینا اسی دھرتی میں ملک میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان اس کے لیے آپ ہر قربانی دینے کو تیار ہیں؟ پھر مزید سختیاں آئیں گی سر, مزید مشکلیں آئیں گی؟ نہیں, کیا سختی آئیں گی؟ یہ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی تو کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر ضلع میں ہر دفتر میں ایک کرنل یا ایک میجر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے جس طرح فارم 47 اے سی کے یعنی جو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پر دعویٰ بول کر قبضہ کر کے جوتے مار کے اس سے کروایا گیا, تو کیا یہ کام ہے؟ معاف کیجئے گا, اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے؟ اگر آپ سیاست میں آئیں گے, جس طرح سے آپ نے یہ جو ہے بیانیہ سنایا ہے کل, جو بھرپور انداز سے جو کچھ کیا گیا ہے, کیا یہ زیب دیتا ہے افواج پاکستان کے سپوکس پرسن کو, ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کا ٹارگٹ کرے؟ یہی تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے 9 مئی کو ان کو ٹارگٹ کیا. یہی تو ان کا ہے کہ آپ وہاں پہ 9 مئی کو سر آپ اگریسر تھے اور آپ ٹارگٹ کر رہے تھے, یہ وہ الزام ہے ان کا. کن کو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں, دیکھیں کیوں نہیں دکھاتے یہ, وہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائیں جس پر عمران خان کو یہ ہائی کورٹ کے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیواریں پھلانگ کر وردی میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے بائیو میٹرک کے کمرے میں گھس کر وکیلوں کو زد و کوب کر کے ہائی کورٹ کے عملے کو مار پیٹ کر کے اور فرنیچر کو توڑ کے وہاں سے جو عمران خان کو اٹھایا اور گرفتار کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ مشتعل نہیں ہوگا؟ پھر کہتے ہیں جی یہ کیوں جی اس طرف کیوں ٹارگٹ کیا, اسمبلی کی طرف کیوں نہیں گئے, یہ جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کی طرف کیوں نہیں گئے, فلانی کی طرف کیوں نہیں گئے. او بھائی, وردی کے والوں کا کام تھا گرفتاری کرنا, یہ پولیس کو کرنے دیتے. پھر آئی جی کے اوپر گورنمنٹ نے کہا ہوگا نا سر, حکومت نے ریکویسٹ کی ہوگی حالات خراب ہو سکتے ہیں تو رینجرز بھجوا دیں.
ارے بھائی دیکھیں اگر رینجرز پیچھے کھڑی ہو پھر رینجرز باہر کھڑی ہو اور گرفتاری پولیس صرف کر سکتی ہے اور وہ بھی انہی کو اختیار ہے, رینجرز کو کوئی اختیار نہیں ہے قانون میں آئین میں کسی چیز میں. رینجرز پروٹیکشن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بگڑ سکتی ہے بالکل آئیں وہ کھڑے ہو جائیں وہ محاصرہ کر لیں اس کا, لیکن گرفتاری پولیس ہی کر سکتی ہے وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے اس گرفتاری کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ سینکچوری آف جسٹس یعنی انصاف کے ایوانوں میں اس طرح سے گھس کر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. مجھے بتائیں کس رینجرز کے خلاف کارروائی کی گئی ہے؟ وہ تو جرائم بنتے ہیں بھائی. صرف آپ نے عمران خان کو مخلصی دے دی, وہ وارنٹ گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ نے, لیکن کسی کے خلاف کارروائی ہوئی وہ کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, دکھائیں نا, کھوسا صاحب مان لیا, فوٹیج دکھائیں. مان لیا سر, آپ آگے نہیں بڑھنا. علی ایک بات سنو, افتخار چودھری کو چیف جسٹس کو مشرف نے رف اپ کیا تھا, ساری قوم کھڑی ہو گئی تھی. میرا سر پہلی دفعہ پہلا مال پہ خون میرا گرا تھا, یہ ہمیں یاد ہے. احتجاج میں وکلاء نے پورا ایک تاریخ ساز جو ہے ایک تحریک چلائی تھی اور ساری قوم نے ساتھ مل کر کہا تھا کہ یہ ہم قبول نہیں ہے کہ اس طرح سے. تو عمران خان کا کیا مختلف ہے؟ عمران بھی تو ایک لیڈر, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر تھا, ہارٹ تھراب ہے, اس پر مشتعل نہیں ہوں گے. اور پھر یہ جو مار توڑ ہے یہ پیپلز پی ٹی آئی نے نہیں کی. یہ 10,000 ورکرز کو کہاں تھا عثمان کا, ڈاکٹر عثمان کی پولیس وہاں تو قربان لائن سے گزرتی ہے سامنے سے اور پولیس ساری موجود ہوتی ہے. کہاں تھے وہ جو ہے نکے, وہ جو بیریئرز لگتے ہیں جہاں ساری آرمی کھڑی ہوتی ہے, وہ 50 تو نکے وہاں سے گزر کے آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کور کمانڈر کے گھر تک تو چیڑی پر بھی نہیں مار سکتی ہے. یہ علی یہ سارا آرکیسٹرڈ تھا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے, جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن سر وہ آپ کے 45 سال نہ دیں. کچھ تو ان کی بھی سنیں نا, وہ جب کہتے ہیں کہ آپ کی یاسمین راشد, عثمان ڈار, مراد سعید, یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آؤ چلو کور کمانڈر ہاؤس, آؤ چلو جی ایچ کیو, ان کو تو نہیں فوج لے کے آئی تھی نا سر؟ یہ تو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ویڈیوز میں کہ اشتہار دلا رہے تھے. کیا اس میں کیا حرج ہے مجھے بتائیں؟ اگر فوج اس کو پکڑوائے گی اب اس کے لیڈر کو, تو کور کمانڈر کے گھر کے باہر جا کے دھرنا دینا, وہاں جا کے احتجاج کرنا, پلے کارڈز پکڑ لینا, وہ کون سی ایسی معیوب بات ہے؟ نہیں سر دیکھیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام پہلے سے مشتعل تھی, آپ نے ان کا رخ موڑ دیا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف, انہوں نے وجہ آگ لگا دی. جی نہیں, ہم نے کیوں کرنا تھا؟ بھائی 9 تاریخ کو تو عمران خان کو پکڑا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوا ہے. 10, 11, 12 عمران تو ان کی تحویل میں تھا, وہاں جا کے جوڈیشل ریمانڈ دے رہا ہے, فزیکل ریمانڈ دے رہا ہے, وہاں جا کے تفتیشی افسر جیل کے وہ جو انہوں نے پولیس لائنز میں رکھا ہوا تھا عمران کو تو 12 کو مخلصی ہوئی ہے. عمران خان نے کہاں سے دے دینی تھی اس کو؟ تو وہ ایک امپرومپٹ. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اندر توڑ پھوڑ کا, وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نے نہیں کی ہے. اور ڈاکٹر یاسمین میگا فون لے کر وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی اندر نہیں جائے گا, کوئی اندر نہیں جائے گا. احتجاج پرامن کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے, جس میں عمران خان کو ٹاپل کرنا مقصود تھا, پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنا مقصود تھا, تاج پوشی کے لیے برطانیہ سے لانا جو ہے سپریمو کو 4تھی مرتبہ لانا مقصود تھا, ان کے کیسز سارے ختم کرنا مقصود تھے اور ان کو امپاور کرنا تھا. یہ ڈرامہ جو ہے ابھی تک اسی کا شاخسانہ چل رہا ہے. اور آج دیکھیں جو کچھ ہوا ہے, جو تشدد کیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈرامہ. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی صحیح, عوام کے پاس بھی ہر طرح کا ثبوت موجود ہے, ویڈیو ثبوت موجود ہے, سب موجود ہے, اور پھر آپ لوگ اس عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں. لائے نا تو جوڈیشل انکوائری کروا لیں نا, سپریم کورٹ کے ججز کریں نا. اگر تو آپ نے پولیس ہی کی تفتیش کرنی ہے تو سب سے بڑا ملزم تو ڈاکٹر عثمان ہے, آئی جی, جس نے آرکیسٹر کیا, جس کا کوئی بندہ نہیں تھا روکنے والا.
اور یار تم وہاں سیٹی مارو تو 50 سپاہی آ جاتا ہے وہاں 1 منٹ میں. پنجاب کی پولیس اتنی مستعد ہے. میں گاڑی میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے اریسٹ کر لیا اور مجھ پہ ڈال دیا کہ جی فائرنگ ہوئی ہے اور وردیاں پھاڑ دی ہیں اور ڈنڈے مارے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 ہے 10 مارچ کو. اور جج صاحب نے کہا ایک تو سی سی ٹی وی کیمرہ دکھا دو, ایک تو فوٹیج دکھا دو. آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے کیمرہ ہوتا ہے, اور اس نے کواش کر کے اسی وقت جو ہے کیس کو خارج کر دیا. دیکھیں اگر اس طرح کے ڈرامے آپ نے کرنے ہیں, رچانے ہیں, اور ڈاکٹر عثمان تو ماشاءاللہ ماہر ہے اس چیز کا. ہم تو یہ چیزیں بھگتتے آئے ہیں جب سے یہ ہم نے دیکھا ہے, یہ ڈرامے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اور یہ جو آج کل 9 مئی کا دن آ رہا ہے, 1 سال آ رہا ہے, کل دیکھیں کہ کس طرح سے وکلا جو ہے برہم ہے. سارے پاکستان میں وکلا ہڑتال پر جا رہے ہیں, سارے پاکستان میں سیاسی جماعتیں جا رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے سوال یہ ہے, میں آگے بڑھتا ہوں سر, لیکن اگر مزاج ان کا گرم ہے تو مزاج آپ کا بھی بہت گرم ہے. لگ یہ رہا ہے کہ اب تو تصادم ہی لگ رہا ہے کہ بات ٹھہرتی نظر نہیں آ رہی. اگلا سوال میرا لے لیں, یہ شیر افضل مروت صاحب کا میں کلپ سنانا چاہتا ہوں, ذرا آپ بھی سن لیجئے, ناظرین بھی سن لیں, پھر اس پہ میں نے سوال کرنا ہے آپ سے. سنائیے ذرا. سپرڈنٹ کے تعاون سے شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری یہ ملاقات نہیں ہوئی. سر یہ سن لیجئے. پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا. خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا, اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا دھرتا بن گئے ہیں. 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے, اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا. میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں. میں خان کے لیے نکلا تھا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. وکلا یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا, یہ ان کے مشٹنڈے ہیں. خود صاحب کیا ہو گیا کہ شیر افضل مروت کو اور باقی پارٹی کو کیا ہو گیا؟ شروع دن سے اور کوئی انہی کے خلاف ہے. یار اتنی اہمیت آپ لوگ دے رہے ہو, میں حیران ہوتا ہوں. سبھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. ارے بابا شیر افضل جو ہیں وہ جذباتی ایک کارکن ہے, اور وہ عمران خان کا سپاہی ہے. وہ ٹھیک ہے, تندی اور تیزی میں جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی سپاہی کو آج نکال دیا فوج سے, اب یہ بھی خبر آئی ہے, اس کو نکال دیا کمیٹی سے. دیکھیں ایک پولیٹیکل کمیٹی تھی جس کو خان صاحب نے ذمہ لگایا. اس پولیٹیکل کمیٹی میں 9 ووٹ اس کے خلاف پڑے, 7 ووٹ اس کے حق میں پڑے. اب وہ رپورٹ جائے گی عمران خان صاحب کے پاس, چیئرمین کے, اور وہ فیصلہ کر دیں گے. وہ بھلے اس کو دے دیں یا وہ جو 9 آپ نے سمجھ کر دیا خود ہی جنہوں نے دیا ہے. حتمی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان ہی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے مروت صاحب کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر جو اس طرح کی بات ہوتی ہے پارٹی کے اندر کریں. اب انہوں نے ایک بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا کہ سعودی عرب نے مجھے نہیں بننے دیا. او بھائی, سعودی عرب ہمارا بہت عزیز ترین دوست ہے پاکستان کا. دکھ درد میں وہ ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے. ہم جو ہے قبلہ و کعبہ ہمارا سعودی عرب میں ہے. ہم کیوں کر سعودی عرب کو ایک بھی شخص, پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی شخص اس بات کا جو ہے ہم نوا نہیں ہے جو مروت صاحب ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے پوائنٹ کلیئر کر دیا. سردار لطیف کوسہ صاحب, میں سر میرا پوائنٹ نہیں, یہ میرا پوائنٹ نہیں, میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان تحریک انصاف کا. یہ تحریک انصاف کا موقف ہے, تحریک انصاف کا موقف ہے, بالکل ٹھیک ہے.